اسی طرح وہ تمام کلام جو صحیفوں کی صورت میں نازل ہوئے یا سابقہ 3 کتابوں کی صورت میں نازل ہوئے، زبور کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، تورات کی صورت میں، ان تمام کلاموں کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں 114 صورتیں عطا کی ہیں۔ ہر صورت کی اپنی فضیلت ہے، اپنی اہمیت ہے، اپنے اپنے معجزات ہیں، کرشمات ہیں، فیض و برکات ہیں۔ یہ 114 صورتیں حقیقت میں ایک گلدستہ ہے۔ ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے، اپنی ایک فضیلت اور اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اسی قرآن مجید فرقان حمید یا اسی گلدستے کے اندر 2 پھول ایسے ہیں، 2 صورتیں ایسی ہیں جو فضیلت ان 2 صورتوں کو حاصل ہے، جو فضیلت ان 2 صورتوں کو حاصل ہے وہ دیگر صورتوں کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان 2 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے سورہ یاسین اور دوسری سورہ مبارکہ ہے سورہ طٰہٰ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پہلے 2000 سال قبل سورہ یاسین کو اور سورہ طٰہٰ کو خود تلاوت فرمایا۔ جب فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا تو وہ حیرت زدہ رہے کہ کیسا یہ بابرکت کلام ہے۔ تو فرشتوں نے یہ عرض کی کہ مبارک ہو، خیر ہو، مبارک ہو اس امت کو جس امت کے اوپر یہ کلام نازل ہوگا۔ پھر ان فرشتوں نے دوسری بات جو عرض کی وہ یہ کہ مبارک ہو ان قلوب کو، مبارک ہو ان دلوں کو جن دلوں کے اندر یہ کلام ہوگا۔ پھر عرض کی کہ مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں کے اوپر یہ کلام ہوگا، یعنی سورہ یاسین ہوگی اور سورہ طٰہٰ ہوگی۔ تو یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ پہلی فضیلت اسی حدیث پاک کے اندر کیا ہے، بحیثیت امت کی، کہ امت کو یہ کلام ملا، اور وہ کلام کس کو ملا ہے؟ امت محمدی کو۔ تو اس میں امت محمدی کی جو فضیلت ہے وہ بھی جھلکتی ہے، اس کی بھی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ وہ خوش نصیب جو سورہ یاسین کو زبانی یاد کریں گے، اس کے حافظ ہوں گے، اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، چلتے پھرتے اس کو پڑھیں گے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو یا ان دونوں سورہ مبارکہ کو، سورہ یاسین کو اور سورہ طٰہٰ کو زبانی تو نہیں یاد کریں گے لیکن وہ دیکھ کر پڑھیں گے، یعنی ناظرہ پڑھیں گے، ان کی زبان کے اوپر ہوگی، تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر دوسری فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد تمام اعمال قرآن کی تلاوت سمیت ساقط ہو جائیں گے، شریعت ساقط ہو جائے گی۔ قرآن کی کسی اور سورت کی بھی تلاوت جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگی، لیکن 2 سورہ مبارکہ کی تلاوت ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی ہوتی رہے گی، اور وہ جو 2 صورتیں جن کی تلاوت جنتی جنت میں بھی کریں گے ان میں سے ایک ہے سورہ یاسین اور دوسری ہے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ۔ تو ان 2 سورہ مبارکہ کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت بخشی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ یاسین، پھر انشاءاللہ آنے والے نشستوں میں سورہ طٰہٰ کے اوپر بھی کلام ہوگا۔ سورہ یاسین کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے قلب کے اندر ہو، میرے ہر امتی کو ازبر ہو، اس کا حافظ ہو، اس کو زبانی یاد ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، انس بن مالک اس کو روایت کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا قلب یعنی دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک بار سورہ یاسین کو پڑھا اللہ رب العزت اس کو 10 قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے،
ابھی جتنی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، جتنا کلام میں نے کیا ہے، اس میں کوئی ایک فکرہ بھی، ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے. تمام احادیث مبارک کا مفہوم جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ کسی طرح امت کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ہم قرآن چھوڑ کے جو دیگر جنتر منتر تعویذات یا خرافات کے اندر الجھ گئے ہیں، ان تمام کلاموں کی، چاہے وہ کلام کسی بزرگ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ وظیفہ کسی بزرگ ہی کا کیوں نہ ہو، کوئی جنتر منتر جو ہے چاہے وہ شرک سے پاک ہی کیوں نہ ہو یا شرعن اس کو کرنے کی اجازت ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے کلام کے قریب، موازنہ ہی نہیں ہے. تو جو قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی تمام کتابوں، تمام صحیفوں یا تمام کلام جو اترے ان کا سردار ہے یہ کلام جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا اور اپنے محبوب علیہ السلام کے زلفوں کے صدقے آپ کی امت کو عطا کیا. تو لوگو آج امت قرآن چھوڑ کے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے یا اللہ کے نزدیک کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے. اور نام کیا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کے ولیوں نے دیا ہوا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بات ولیوں کے دینے پہ کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کلام کی فضیلت کے اوپر. جب اللہ کا کلام موجود ہے تو پھر ہمیں دوسرے کلاموں کی کیا ضرورت ہے، یا تویز گنڈوں کی کیا ضرورت ہے، یا جنتر منتر کی کیا ضرورت ہے. جب رب کا کلام موجود ہے جس کلام کا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ کوئی توڑ نہیں ہے. ہر جنتر منتر کا کیا ہے؟ توڑ ہے. قرآن کا کوئی توڑ نہیں ہے. صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین، ہمارا ایمان بزرگوں کے اوپر تو بن گیا. کیوں کہ فی زمانہ جھوٹے فضائل سنائے گئے، گھڑ گھڑ کے فضائل سنائے گئے. جس طرح اب میں کلام کر رہا ہوں یا میں بیان کر رہا ہوں، یہاں مجمع بھی سن رہا ہے، اور جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جائے گا لاکھوں لوگ اس میں سنیں گے. اب فرض کیا میرا یہ بیان سورہ یاسین کو پر 1,00,000 آدمی جو سنتا ہے، اس میں سے 50 بندوں کو، 100 بندوں کو نفع ہو جاتا ہے. تو 100 بندوں، 50 بندوں کا جو نفع ہے، میں اس کو منبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا شروع کر دوں تو دوسروں کو ترغیب ہوگی نا. تو 150 کو نفع ہونا کوئی مشکل کام ہے؟ جب 1,00,000 بندہ یہ بات سنے تو اس میں سے 5، 10، 1,000 بندہ جو ہے وہ میری بات پہ عمل کر لے، اللہ اس کو توفیق دے دے، تو ان میں سے 50، 100 کو، 200 کو فوراً نفع ہونا کیا یہ مشکل ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. جتنا بھی ایمان کا درجہ گرا ہوا ہے یا جتنے بھی پرلے درجے کے ہم گر گئے ہیں، پھر بھی 150 بندوں کو نفع ہونا 24 گھنٹوں کے اندر، 72 گھنٹوں کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے. عقل کو بھی سمجھ آ دی. بے نہیں اللہ والو، جب میں کوئی تعویذ، کوئی جنتر، کوئی منتر، کوئی اپنے بزرگوں کا بنایا ہوا وظیفہ یا کوئی اپنا بنایا ہوا وظیفہ من گھڑت وہ میں بیان کروں. اب فرض کیا لوگ مجھے سنتے ہیں، تو جب وہی میری آواز یا میرا کلام یا میرا بیان 1,00,000 بندہ سنے گا تو اس میں 200-400 کو نفع ہونا کیا کوئی مشکل ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے نفع نہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، اس جنتر منتر سے نفع نہ ہوا ہو جو میں نے بیان کیا ہے، ان کو اتفاقاً نفع ہو گیا ہو. ان کی مصیبت کا وقت، تکلیف کا وقت، آج کٹنے کا وقت تھا، وہ ویسے ہی کٹ گئی ہو، ان کو ویسے ہی آرام آ گیا ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ بخار جو ہے وہ دوائی سے اترتا ہے، جب اس کا ایک اپنا وقت، اپنا سائیکل مکمل ہو جاتا ہے تو بخار ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو 1,00,000 بندہ آج مجھے سن رہا ہے ان میں سے 200-300 کا تقدیر کا لکھا ہوا جو چکر ہے وہ آج مکمل ہو جائے تو ان کو ویسے ہی آرام آ گیا ہو. تو وہ یہ خوش گمانی کریں کہ حضرت صاحب نے مجھے فلان تویز بتایا، حضرت صاحب نے مجھے فلان وظیفہ بتایا، حضرت صاحب نے مجھے فلان جو ہے وہ منتر بتایا، اس کے پڑھنے سے مجھے نفع ہو گیا. حالانکہ ہوا کیا ہے؟ وہ ان کا اپنا فعل ہے، جو تقدیر کا لکھا ہوا گردش ایام کا جو چکر تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. وظیفے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جنتر منتر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یا کوئی تعویذ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اب میں اسی بات کو پکڑ کے منبر پہ لے آؤں تو دوبارہ بیان کروں کہ دیکھو میں نے فلان دن یہ وظیفہ بتایا، اس کو یہ خواب آیا، اس کو یہ نفع ہوا، اس کو یہ نفع ہوا، اس کو یہ نفع ہوا. تو جب میں اپنے بنائے ہوئے وظیفے کے جھوٹے فضائل بیان کروں گا،
اس کے کرشمات معجزات کو بیان کروں گا تو لوگوں کے اندر دھاک بیٹھے گی نا، رو بیٹھے گا نا، حیبت بیٹھے گی، لوگوں کے اندر اس کی اہمیت بیٹھے گی کہ یہ جنتر منتر پتہ نہیں کتنا ہی اہمیت والا ہے، یا میرے حضرت کا تعویذ جو ہے وہ کتنی ہی اہمیت والا ہے۔ جب میں نے اس بیان کو اپنے بزرگوں سے منسوب کر دیا، یا اس جنتر منتر کو یا اس تعویذ کو یا اس وظیفے کو یا اس عمل کو اپنے بزرگوں سے منسوب کر دیا، تو میٹھا تھوڑا سا اور اس میں ڈل گیا، لوگوں کو اور ترغیب ہوگی تو لوگ اور راغب ہوں گے، اور راغب ہوں گے تو دکان کس کی چلے گی؟ میری دکان کس کی چلے گی؟ میری۔ کیوں؟ جن بزرگوں کا میں نام لے رہا ہوں لوگ ادھر تو متوجہ نہیں ہوں گے، وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ بیان میں کر رہا ہوں، لوگ کدھر متوجہ ہوں گے؟ میری طرف، تو میری دکان چلے گی۔ تو اللہ والو اتنی ساری بات ہے۔ تو جھوٹے فضائل، جھوٹے وظائف جنتر منتر کی صورت میں، تعویذات کی صورت میں جب ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو امت کے اندر، انسانوں کے اندر، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان جلد باز ہے، انسان کہتا ہے مجھے فوراً اس کا نفع ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب کا باعث بنتا ہے آپ کا بیان یا آپ کی تقریر۔ اگر بزرگوں کے ساتھ آپ اپنے کلام کو، وظیفے کو، تعویذ کو منسوب کر رہے ہیں، نسبت اس کی قائم کر رہے ہیں، تو مخلوق خدا متوجہ ہو رہی ہے۔ تو جب رب کے کلام کی بات کرو گے، حضور کے فرمان کی بات کرو گے تو پھر کیا کمال ہوگا۔ رونا یہ ہے کہ ہمارے پیشواؤں نے قرآن کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، تو ہماری رغبت کدھر ہوتی؟ مدینے والے کی طرف۔ ہماری رغبت کدھر ہوتی؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ ہماری رغبت ہوتی قرآن کی طرف، ہماری رغبت ہوتی حدیث کی طرف۔ تو جب ہم قرآن اور حدیث، یعنی ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث، یوں ہم چلتے، یا ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں سنت، یوں ہم چلتے، تو آج یہ جو حال امت کا ہوا ہے، اور بالخصوص اردو بولنے والوں کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، یہ بیڑا غرق نہ ہوتا۔ ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، قرآن کو پیچھے کر دیا، اور جنتر منتر اور تعویذات کو آگے لے آئے۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، دلیل کیا دینی، میں احساس دلاتا ہوں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے، مجھے یہ انتہائی پسند ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو ازبر ہو، اس کے قلب کے اندر ہو، اس کو زبانی یاد ہو۔ یہ بات فرمائی نا، ابھی میں نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا۔ یہ کس کی تمنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو ازبر ہو، زبانی یاد ہو، حفظ ہو، اس کے سینے میں ہو، اس کے دل میں ہو۔ ایسے ہی ہے۔ کیا ہم نے اس بات پہ عمل کیا؟ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تمنا کو، اس خواہش کو پورا کیا؟ آج ہر دوسرے بندے کے گلے میں گاٹا ہے، تعویذ ہے۔ آج ہر دوسرے بندے کے گلے میں تعویذ ہے۔ آج ہر گھر، کم و بیش ہر گھر کے اندر نقش لگا ہوا ہے۔ جو سورہ یاسین قلب کے اوپر نقش کرنی تھی، جس سے آمنہ کے لال کو ٹھنڈک پہنچتی، ٹھنڈی ہوا پہنچتی امت کی طرف سے، آپ کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو پوری ہوتی، کیا ہم نے وہ پوری کی ہے؟ آج گلے میں تعویذ پہن لی ہیں۔ یہ جو آپ نے گلے میں یہ گاٹا پہنا ہوا ہے، تعویذ پہنا ہوا ہے، یہ کس نے دی؟ یہ جی ہمارے بزرگوں کا ہے۔ بزرگوں کی بات یاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد نہیں ہے۔ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ کیوں پہنی ہے بھائی؟ صحابہ نے تو یہ نہیں پہنی، یہ کڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں پہنی، آپ نے یہ، وہ بعد میں جی بزرگوں کی یاد میں ہم پہنتے ہیں، اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے۔ تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تجھے پسند نہ آیا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی خواہش کی تو نے اس کو اہمیت نہ دی، تو بعد والے بزرگوں کی اہمیت زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان زیادہ ہے؟ اس شان کے صدقے سب کو شانیں ملی ہیں، تو جس کی شان کے صدقے سب کو شانیں ملی ہیں، اس کی تیرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، شان نہیں ہے۔ تو اگر ان کی شان نہیں ہے تو باقی والوں کی شانیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ باقی والوں کی شانیں کہاں سے آ گئی؟ مولا علی کو جو عزت ملی ہے، ہم مولا مولا کرتے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کو جو عزت ملی ہے کس کے در سے ملی ہے؟ عثمان غنی کو عزت ملی ہے تو کس کے در سے ملی ہے؟ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عزت ملی ہے تو کس کے در سے ملی ہے؟ اللہ والو، جس کو بھی عزت ملی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملی ہے۔
कितनी बार बयानात में मैं कहता हूं कि हमें कुरान मिला है तो दर मुस्तफ़ा से मिला है, हमें रमज़ान मिला है तो दर मुस्तफ़ा से मिला है, हमें ईमान मिला है तो दर मुस्तफ़ा से मिला है, और यहां तक कि रब्बे रहमान मिला है तो दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिला है। तो लफ्ज़ अर्ज़ मेरा करने का मकसद ये है कि जिसको जो शान मिली है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी की बरकत से मिली है, ये दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खैरात है। तो जो दर मुस्तफ़ा है वो क्या चाहते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाहते हैं, ये आपकी तमन्ना, आपकी ख्वाहिश क्या है कि सूरह यासीन ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत है कि मेरी ये तमन्ना, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे हर उम्मती को ये सूरत याद हो। तो हमने हजूर की इस बात का मोल नहीं लगाया, इसकी कीमत नहीं लगाई, हमने हर वो काम किया जिसका कोई सवाल नहीं होना, जिसका कोई सवाब नहीं है। महज एक नफ्सियाती असर है कि मैंने गले के अंदर तावीज़ डाला हुआ है, मैंने गले के अंदर डोरी डाली हुई है, या मैंने कड़ी पहनी हुई है, या यहाँ पे मैंने धागे बांधे हुए हैं, या मैंने घर में नक्श लगाया हुआ है, दुकान पे नक्श लगाया हुआ है, घर पे हंडिया रखी हुई है, या सलेंसर के साथ काला कपड़ा बांधा हुआ है। अगर सीने में कुरान होता, फिर उस कुरान के ऊपर अमल होता, तो मुसलमान यूं परेशान होता। हो बंदा हजूर का गुलाम, हाथ में हो कुरान, और कोई कहे कि ये है परेशान, ये बात समझ आती है? तो अल्लाह वालों, जिन्होंने तावीज़ पहने हुए हैं, जिन्होंने ये डोरियां लटकाई हुई हैं, जिन्होंने नक्श लगाए हुए हैं, जिन्होंने हंडिया लगाई हुई हैं, जिन्होंने काले कपड़े बांधे हुए हैं, जिन्होंने मोर के पंख घर में रखे हुए हैं, ऊंट की हंडिया घर में, ऊंट की हड्डी जो है वो घर में रखी हुई है, काली हंडिया जो है वो घर में रखी हुई है, काला तवा जो है वो घर में रखा हुआ है। अल्लाह ने मुंह तो तवे की तरह काला कर दिया, मिली काई शय, मुंह अल्लाह ने तवे की तरह काला कर दिया है। क्यों? अंदर काला हो गया। जब इन बातों के ऊपर एतकाद बन गया तो इसका क्या मतलब है? ये किस बात की तरफ इशारा है कि अंदर काला हो गया। तो जिसका अंदर काला हो उसका चेहरा जो है अल्लाह पर रौनक रहने देगा। अल्लाह चेहरे के ऊपर भी लानतें जो है वो बरसा देता है। क्यों? अंदर काला हो गया तो बाहर भी काला हो गया। अंदर होती सूरह यासीन, तो सूरह यासीन के फिज़ो बरक़ात से जब अंदर मुनव्वर हो जाता तो अल्लाह बाहर भी मुनव्वर कर देता, यानी जाहिर भी मुनव्वर हो जाता और बातन भी मुनव्वर हो जाता। अब अल्लाह वालों, आपको एहसास हुआ कि हमने कौन सा सौदा किया है, या तिजारत की है, नफे की है या घाटे की? हमारे पेशवाओं ने चूरन ऐसा बेचा है पेशदार कि हम उधर रागिब हो गए और कुरान को पसे पुश डाल दिया। आज 5-5 घंटे, 4-4 घंटे हमारी माएं बहनें, बुजुर्ग, बच्चे घर में टकाटक वजीफे जो है वो कर रहे हैं, और कुरान खोलने के लिए एक लम्हा नहीं है कि जी वक्त नहीं मिलता। अगर शर्मिंदा करता भी हूं तो आगे से और बेशर्म बनकर कहते हैं, हजरत साहब वो मेरी पढ़ाई बहुत लंबी होती है, उस पर बहुत वक्त लग जाता है, तो कुरान खोलने का वक्त नहीं मिलता। अगर मैं आगे से ये कहूं कि मैं ऐसा पीर हूं कि मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, तो मैं नवाफिल पढ़ता रहता हूं सारा दिन, इसलिए नवाफिल में वक्त इतना लग जाता है कि मेरी फर्ज नमाज रह जाती है। तो मेरे पे लानते डालोगे ना, लानते डालोगे ना मेरे पे कि तू कौन सा पीर है कि नफल पढ़ता रहता है और फर्ज नहीं पढ़ता। तो अगर मेरे पे लानते डालोगे कि ये किस तरह का पीर है, ओदे विचों 2-4 फिर तुहाडे ते ना पा देवां। देखे ना, मैंने असूल की बात की है, मैं किसी को निशाना तो नहीं बना रहा, अपनी जात को पेश कर रहा हूं ना, कि मैं ये ऐलान करूं कि मैं सारा दिन क्या करता हूं, तस्बीहात करता हूं, नवाफल पढ़ता हूं। इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि मेरे से फर्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती, मुझे फर्ज नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। मेरी इस बात को कबूल कर लोगे? नहीं करोगे ना, लोग बुरा भला कहेंगे ना, लानत मलामत करेंगे ना। तो मैं यही कह रहा हूं ना, उन लानतों में से थोड़ी सी तुम्हें ना दे दूं, तुम्हारे ऊपर ना बेच दूं। फिर जो मुझे ये सुनाते हो कि हजरत साहब हमारी पढ़ाई बड़ी लंबी होती है, मेरी तस्बीहात बहुत ज्यादा होती हैं, ज्यादा वक्त उधर लग जाता है, तो मुझे कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। नमाज भी क्या है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं या जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूं। भाई जो काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है हमने पहले वो करने हैं, उन कामों से वक्त बच जाए तो फिर हम तो बाकी काम जो नफली है वो कर लेंगे। जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, यानी स्टूडेंट लाइफ होती है, तो उस बच्चों के लिए क्या होता है कि पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई से जो वक्त बच जाए उसमें आप खेल कूद कर लो।
یہی اصول ہوتا ہے نا. اب ایک بچہ یہ کہ میں کھیل کود کرتا رہتا ہوں, مجھے پڑھائی کا وقت نہیں ملتا, تو آپ لمحہ ڈال کے پھر وہ شافی کی طرح تشریف سیدھی کرو گے نا اس کی؟ تو اپنی بھی تیاری کر لو. پھر وظیفے پڑھنے والوں اپنی بھی تیاری کر لو کہ رب نے دنیا پھر تمہاری دیکھو کیسے بسیدی کی ہے کہ آج پائی پائی کے محتاج ہو. 5-5 4-4 گھنٹے 10-10 گھنٹے وظائف کیے, راتوں کو اٹھ کے وظیفے کیے, چلے کیے, پھر تمہیں ملا کیا ہے؟ پھر 4 انعامات ملے ہیں. رزق کی تنگی, لا علاج بیماریاں, گھر میں لڑائی جھگڑے اور ذلت, اللہ نے ککھوں ہولا کر دیتا. پھر یہ تمہیں ملا ہے. اور اگر آپ نماز کو پہلے اہمیت دیتے, قرآن کو پہلے اہمیت دیتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اہمیت دیتے, تو ہمیں ان باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر اللہ نے کسی کو آسانی والی زندگی دی ہوئی ہے یا فرصت اتنی دی ہوئی ہے, تو بقیہ وہ تسبیحات کسی بزرگ سے پوچھ کے, اہل ذکر سے پوچھ کے, یا جو لوگ شوق رکھتے ہیں اوراد و وظائف کا, وہ کوئی مرشد کوئی ہادی پکڑ کے وہ اوراد و وظائف یا چلا کشی, کوئی عامل بننا چاہتا ہے تو وہ لوگ بن جاتے ہیں. روحانیت میں آنا چاہتے ہیں, عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, کسی کا شوق ہے تو وہ اہل علم کے پاس جاتے, اپنا استاد پکڑتے اور اس راستے میں مقام حاصل کر لیتے. باقی جو ہماری طرح کی عوام ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فرض اور سنت عبادات کافی ہے, ہمیں اسے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بقیہ وقت ہم کیا کرتے؟ رزق حلال کماتے. گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ کیا کرتی؟ اپنا گھر بار سنبھالتی. اب ہم نے کیا کیا؟ جو فرض اور سنت عبادت ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی, نفلی عبادات پہ لگ گئے. رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. مرد حضرات کموں پیش, میں ڈر کے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میرے اندر سے آواز آ رہی ہے 99%, تو میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ کثیر حصہ, چلو میں پردہ رکھ لیتا ہوں, کہ مردوں کا کثیر حصہ حرام کمانے پہ لگ گیا. آج آپ 5,000 روپیہ لے کر جائیں, کتنی بار میں بیانات میں کہتا ہوں کہ مجھے کلو دیسی گھی لا کر دو, مجھے 1 کلو شہد لا کر دو, ملتا ہے؟ حالانکہ پیسہ دے رہا ہوں. آپ نے کہا نہیں ملتا. جب بھی یہ میں مثال دیتا ہوں آپ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم رزق کون سا کما رہے ہیں؟ مشکوک, حرام رزق کمایا جا رہا ہے. تو مرد کدھر لگ گئے؟ حرام رزق کمانے پہ. اور عورتیں کدھر لگ گئی؟ جنہوں نے گھر کی خدمت کرنی تھی, گھر بار سنبھالنا تھا, یعنی فرض عبادت کرنے کے بعد یا مسنون اعمال کرنے کے بعد جو وقت بچ جاتا وہ سارا وقت کس کو دینا تھا؟ گھر بار کو. وہ جو گھر بار کو وقت دینا تھا وہ لگ گئی وظائف کرنے کے اوپر. مرد لگ گئے حرام کمانے کے اوپر, 2 نمبر پیسہ اکٹھا کرنے کے اوپر. اپنی عورتوں کو لگا دیا وظائف کے اوپر, اور گھر بار کر دیا نوکرانیوں کے حوالے, ملازموں کے حوالے. تو اللہ والوں پھر ہی کچھ پیدا ہونا سی. پھر جامی کے بعد جامی نہ آیا, رومی کے بعد رومی نہ آیا, غزالی کے بعد پھر غزالی نہ آیا, پھر ٹھگی آیا, پھر ایک ٹھگ آیا, پھر اس سے بڑا ٹھگ آیا. پھر وہ ٹھگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جامی کے بعد جامی, رومی کے بعد رومی, اور غزالی کے بعد غزالی, جلال الدین سیوطی کے بعد جلال الدین سیوطی نہ آیا. پھر سونے والے ہی آئے اور سلانے والے ہی آئے, کوئی جگانے والا نہیں آیا. اللہ نے جو ترتیب شریعت مطہرہ نے دی تھی, یا جو شریعت مطہرہ نے ہمارے سے تقاضا کیا تھا, یا جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے سے تقاضا ہے, جب ہم نے اس تقاضے کو پسے پش ڈال دیا تو ہم تو چلے کسی اور راستے پہ پڑے. رب نے ذمہ لگایا ہے کہ رزق حلال کماؤ. ایک لقمہ بھی حرام کا اندر اترے گا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اے میری ماں بہنوں جو تمہارے مرد گھروں میں ہیں, تمہیں تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی بنیانیں کتنی ہیں, اس کے انڈرویئر کتنے ہیں, اس کی جرابیں کتنی ہیں, اس کی انگوٹھیاں کتنی ہیں, اس کی گھڑیاں کتنی ہیں, اس کے کوٹ کتنے ہیں, اس کے کپڑے کتنے ہیں, اور یہاں تک کہ یہ جو ہزار بند نالا ہے یہ اس کے کتنے ہیں. تمہارے سے کوئی پردہ ہوتا ہے؟ تمہیں ہر بات کا علم ہوتا ہے. تمہیں نہیں پتا یہ کیا کما کر لے کر آ رہے اور کہاں سے کما کر لے کر آ رہے ہیں. اس کی آمدنی مہینے کی 40,000 ہے, 30,000 ہے, 50,000 ہے. اس نے تو جو موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے وہ 1.5 لاکھ کی ہے. اتنے میں تو موٹر سائیکل کا تیل پورا نہیں ہوتا. یہ جو گھر بار چلا رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو تم نے بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر لی کبوتر کی طرح کہ میری 5 گھی سر کڑائی میں جتوں مرضی لے آئے کما کے لے آئے, اے ذمے میں ساڑھے ذمے تک کھانا ہے گا.
भाई नहीं, जब वो हराम कमा कर लेकर आएगा और तुम्हें पता है कि इसकी कमाई हराम की है, इसकी कमाई रिश्वत की है, इसकी कमाई सूद की है, फिर इस गुनाह के अंदर तुम बराबर के शरीक हो। फिर जो अजाब कमाने वाले पे आएगा वो अजाब खाने वाले पे भी आएगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, कि जिसने एक लुकमा शौरी तौर पे जानते हुए खाया कि ये सूद का है, 36 बार अपनी सगी मां से भी जिना करने से भी बदतर है। किस बीवी को पता नहीं है कि मेरे शोहर का कारोबार लिमिट के साथ है, मेरा शोहर जो है वो फुला मार्केट के अंदर जो लोग सूद का काम करते हैं उनसे पैसा लेके करता है। किस औरत को पता नहीं है ये जो हमने घर बनाया है, ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से हमने लोन लेकर, किस्तों पे पैसा लेकर, मुनाफे पे पैसा लेकर, सूद पे पैसा लेकर बनाया। किस औरत को पता नहीं है कि हमने बैंक में पैसा फिक्स करवाया हुआ है, किस औरत को पता नहीं है कि हमने नेशनल सेविंग के अंदर पैसा फिक्स करवाया हुआ है, डिपॉजिट रखा हुआ है, उसके ऊपर से में मार्कअप आता है। या किसको मालूम नहीं है कि हमारा जरिए आमदन क्या है? कोई है औरत जमाने में ऐसी? पर पाकिस्तान से तो हर कारची आ गई है। हकीकत में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हर घर में मौजूद है। मैंने ये बात की कि किसी औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी हिस्स दी होती है कि आप बाहर से पानी पी के भी चले जाएं, खाना खा के भी चले जाएं, आपकी वालदा है, आपकी बीवी है, अहलिया है, वो आपका चेहरा देख के बता देगी कि आप बाहर खा पी कर आए हो। अल्लाह ना करे क्योंकि बाहर मुंह मार के जाता है तो क्या औरत को मालूम नहीं? या बाहर से जो नोटू लेकर जाता है तो औरत को मालूम नहीं है? इसका क्या मतलब है? इस तिजारत के अंदर सारे के सारे शरीक है। जब खाने में सारे शरीक है, फिर भुगतने में भी सारे शरीक है। इसलिए फिर क्या हुआ कि मर्द हजरात हम लग पड़े माल जोड़ने पे, हराम कमाने पे, और हमारी औरतें जो है उन्होंने कुरान और सुन्नत को पीछे करके वो लग गई वज़ाइफ पे। तो फिर रब ने ऐसा घेर के मारा, ऊपर अल्लाह ने मुसल्लत किए ठग। जो जमाने का मदारी था, जो जमाने का तेली था, जो जमाने का कमी कमीन था, जो जमाने का मरासी था, वो ये लोग क्या बन गए? पेशवा। ये हमारे बन गए पीर। क्या बन गए? ये हमारे पेशवा बन गए, ये हमारे बन गए पीर। फिर इन पीरों ने जो हमारे पेट में पीड़ें डाली है ना, फिर उन पीड़ों ने हमें किसी काम का रहने नहीं दिया। उतो अल्लाह ने भेजा 2023 में शाफी को, जो पहले बड़े मोतबर बने थे, हम वजीफे देते हैं और ये वजीफे करने वाले हैं, ये अल्लाह अल्लाह करने वाले। जब शाफी ने चुराहे में फिर बेनकाब किया तो अंदर से निकला काला स्याह चेहरा, काला स्याह बातन। फिर शाफी ने सारे काले करतूत जो है जमाने के सामने खोल कर रख दिए कि देने वाले भी ऐसे हैं और लेने वाले भी ऐसे हैं, जिनको मेरे रब ने वो दुनिया नहीं दी जिस दुनिया को रब ने बनाने के बाद एक बार भी मोहब्बत की निगाह से देखा नहीं है। तुम आखिरत की बातें कर रहे हो, तुम अल्लाह के कुर्ब की बातें कर रहे हो, अल्लाह की मार्फत की बातें कर रहे हो, इश्क रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें कर रहे हो। जिस रब ने तुम्हें वो दुनिया जो इंतहाई बेवकूत है, बेहैसियत है, कोई उसकी कीमत नहीं है, अल्लाह ने वो दुनिया तुम्हें नहीं दी, बल्कि जो थी वो भी सल्ब हो गई, वो भी तंग हो गई, तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो गई, तो तुम्हें आखिरत में क्या मिल जाएगा? फिर शाफी ने इनको जब 2023 में बेनकाब किया है, जो पर्दे डले थे वो हटाए हैं, अब ना ये जिंदों में रह गए हैं और ना मुर्दों में रह गए हैं, तो अब फैसला हो के रहेगा, या हुजूर की गुलामी होगी या नफ्स और शैतान की गुलामी होगी, या वज़ाइफ की गुलामी होगी, या हमें मसनून आमाल की तरफ आना पड़ेगा, या जो कुरान और हदीस का तकाजा है वो पूरा करना पड़ेगा, या फिर हमें मानना पड़ेगा कि हमने वो करना है जो मन चाहता है, हमने वो नहीं करना जो रब चाहता है। तो जो रब चाही जिंदगी गुजारता है उसे कायनात में कोई नाकाम कर नहीं सकता, और जो मन चाही जिंदगी गुजारता है उसे कायनात में कोई कामयाब कर नहीं सकता। रब चाहे जिंदगी गुजारने वाला नाकाम नहीं हो सकता, और मन चाहे जिंदगी गुजारने वाला कामयाब नहीं हो सकता। अब शाफी ने जब ये मजमून खोल के रख दिया है, हुण की कहते ने किथे जाइए ते शाफी मंजी किथे डाइए, तू तो सानू कखों हौला कर दिता, जलील करके रख दिता है।
بھائی میں نے ذلیل نہیں کیا، میں نے کوئی تہمت نہیں لگائی، میں نے تو حضور کا فرمان سامنے رکھا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا خواہش ہے۔ دیکھیں میرے متعلقین ہیں، مریدین ہیں، آپ حضرات یہاں جس طرح آتے ہیں تو میری خواہش ہوگی نا کہ میری روحانی اولاد جو ہے وہ یوں ہو، ان کے چہروں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھیں، ان کے ظاہر کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھیں۔ کیوں؟ جب آپ کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوں گے تو ان کے اندر سے کیا بات آئے گی کہ مرید ایسا ہے، ان کا مرشد کیسا ہوگا۔ تو عزت کس کی بنی؟ عزت کس کی بنی؟ میری بنے گی نا۔ تو میری خواہش ہوگی نا کہ میرا ایک سے بڑھ کے ایک مرید، سوشل میڈیا میں سننے والے بھی ایک سے بڑھ کے آگے مقام جو ہے وہ طے کرے، کوئی زمانے کا غزالی بنے، کوئی کچھ بنے، کوئی جامی بنے، کوئی رومی بنے، کوئی عالم دین بنے، کوئی صوفی بنے، اپنے اپنے شعبے کے اندر نام کمائیں۔ جو دنیا کے اندر کام کرتے ہیں ان میں بھی، کسی دفتر میں کوئی شافی کام کر رہا ہے تو وہاں بھی لوگ مثالیں دیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے بازار کے اندر تو وہاں بھی لوگ مثال دیں کہ بھائی یہ فلاں جو شافی ہے، یہ فلاں کا مرید ہے، شاگرد ہے، تو یہ ہے تو ان کا مرشد کیسا ہوگا۔ میری خواہش ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا یہ خواہش ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے قلب کے اندر سورہ یاسین ہو۔ اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ تاکہ میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے۔ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش کیا ہے کہ میرا ہر مرید ایک سے بڑھ کے ہو، ایک سے بڑھ کے ہو، کامیاب ہو، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میری امت قرآن کو حفظ کرے، بالخصوص سورہ یاسین کو، سورہ طٰہٰ کو، تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ میں آخرت میں تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے فخر کروں کہ میرا امتی کامیاب ہو گیا ہے، میرا امتی کامیاب ہو گیا۔ اب میرا آخری سوال ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور اللہ نہ کرے ہم ناکام ہو رہے ہوں گے، فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے گا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے کہ تجھے اتنے سال زندگی ملی، تو نے کیا کیا؟ تو وہاں کیا کہو گے؟ میں اپنے پیر دے منتر پڑھتا رہا ہوں، میں فلاں نقش لکھتا رہا ہوں، میں فلاں وظیفے کرتا رہا ہوں۔ تو اللہ جس نے ایک سنت پہ بھی عمل کیا ہوگا، تو ایک شخص ہے اس نے سارے زندگی نوافل پڑھے ہوں گے، تو اس کے سارے نوافل ایک سنت کو چھو بھی نہیں سکتے۔ برابر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، برابر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے، ہر چیز کا دل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی اس کو 10 قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگلے بیانات کے اندر انشاءاللہ یہ مضمون زیادہ کھلتا جائے گا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ یاسین کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک قرآن مجید سے شروع ہوتا ہے، اور مختلف روایات جو انشاءاللہ آنے والے بیانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے اوپر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ 20 قرآن مجید کے ثواب تک جاتی ہیں۔ یعنی جو سورہ یاسین ایک بار پڑھے گا اس کو ایک قرآن سے لے کر 20 قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ مختلف روایات آئیں گی، اس میں سے ایک آج میں نے بیان کی ہے جو اوسط درجے کا جس میں ثواب ہے، یعنی 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے جس نے محض دن میں ایک بار سورہ یاسین پڑھی۔ 5 منٹ، 5 رکوع ہیں، 5 منٹ کا کام ہے۔ جو روزانہ پڑھنے کا عادی ہو، چاہے وہ حافظ ہو چاہے وہ ناظرہ پڑھے، جب روزانہ پڑھنے کا وہ عادی ہو جائے گا تو کل 5 منٹ کا کام ہے۔ چلو جو ناظرہ پڑھا ہوا ہے وہ 6 منٹ میں پڑھ لے گا، تو 6 منٹ میں آپ ایک بار سورہ یاسین پڑھو گے تو کیا ہوگا کہ سارا دن برکتیں نازل ہوں گی۔ صبح بعد نماز فجر آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی، شام تک برکتیں نازل ہوں گی، اور رات کو سورہ یاسین پڑھ لی تو ساری رات برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اور یہی مضمون ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ ولی کامل نے بیان کیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ اس کو 7 انعامات عطا فرمائے گا۔ کتنے انعامات؟ 7۔ پہلا انعام، جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کوئی چھوٹا انعام ہے؟ پہلا انعام کیا ہے کہ سارے گناہ معاف۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ صبح پڑھی تو شام تک برکت نازل ہوتی رہے گی، رات کو پڑھی یعنی شام کو پڑھی تو ساری رات برکت نازل ہوتی رہے گی۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ 2۔ تیسرا انعام کیا ہے کہ صبح پڑھی تو شام تک اللہ حفاظت کرے گا، جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی اللہ حفاظت کرے گا۔ جس نے پہ سورہ یاسین پڑھی اس پہ جادو چل جائے گا،
اس پہ نظر بد چل جائے گی، اس کے کاموں میں رکاوٹیں ہوں گی، اس کے ہاں بے برکتی ہوگی، اس کے ہاں مالی تنگ دستی ہوگی، تو پھر سیدھی لائن پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ سارے مسئلے جن پہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، انہی کے لیے تو وظائف کرتے ہو، انہی کے لیے تو تعویذ دھاگا کرتے ہو، اور یہ سارے مسئلے محض ایک بار سورہ یاسین پڑھنے پہ حل ہو رہے ہیں۔ رات کو پڑھو گے تو صبح تک اللہ جان مال اولاد ایمان عزت کی حفاظت کرے گا، آرام سے لمبی تان کے سو گے، اللہ ڈکیتی سے، چوری سے، اچانک موت سے، جادو سے، کالی نظر کے وار سے، حسرت کے وار سے اللہ بچائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ جب برکت نازل ہوگی، مالی تنگ دستی نہیں آئے گی، فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے گا، اور جس کے اوپر قرض نہیں ہے اللہ ساری زندگی اس کو مقروض ہونے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہی اللہ والوں وہ مسائل ہیں جن کے لیے ہم وظائف کرتے ہیں۔ پھر یہی سورہ یاسین جب پڑھو گے، پانی پہ دم کر کے اس کو پیو گے، سینے پہ پھونک مارو گے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی بیماری بدنی ہے یا کوئی بیماری روحانی ہے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ جو پیسہ پیروں کو جا کے دے رہے ہو، عاملین کو جا کے دے رہے ہو، ڈاکٹروں کے پاس جا کے وہ پیسہ اجاڑ رہے ہو، وہ پیسہ بچے گا، اسی کا نام تو برکت ہے، اسی کا نام برکت ہے۔ آنے جانے کی تکلیف، ٹیسٹوں کی تکلیف، پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، جھڑکیں، جو پریشانی آتی ہے، ذلت ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے گا۔ گھر بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو گے، اپنے اوپر دم کرو گے، اہل عیال کے اوپر پھونک مارو گے، پانی پڑھ کے دم کرو گے، پانی اپنے گھر میں چھڑکو گے، کاروبار کی جگہ پہ چھٹکو گے، جادو ہے، بندش ہے، کالی نظر ہے، یا روحانی بیماری ہے، بدنی بیماری ہے، جناتی بیماری ہے، یا جناتی اثرات ہے، یا گھر ہے، دکان ہے، ڈیرا ہے، زمین ہے، کوئی جگہ ہے وہ اسیب زدہ ہے، جو ہی سورہ یاسین والا پانی کا چھڑکاؤ اوپر ہوگا، سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا، اور تیرا گھر صاف ہو جائے گا، تیری دکان صاف ہو جائے گی، تیرا رقبہ ہے، زمین ہے، ڈیرا ہے، وہ صاف ہو جائے گی، تیرا دفتر ہے، وہ صاف ہو جائے گا۔ بے نہیں جب سورہ یاسین پڑھ کے اپنے قلب کے اوپر سینے پہ پھونک مارو گے، پانی پیو گے، اللہ ظاہر کو بھی پاک کر دے گا، اللہ باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ تو کتنے فائدے ہو گئے؟ پہلا کہ سارے گناہ معاف، دوسرا کیا ہو گیا؟ برکت، تیسرا کیا ہو گیا؟ حفاظت، چوتھا آپ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کھانا پکایا ہے، مہمان آ گئے ہیں، مہمان زیادہ ہیں، کھانا کم ہے، تو تم پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے جاؤ، کھانے کے اندر جھانکنا نہیں، اللہ تھوڑا کھانا بھی پورا کر دے گا، تھوڑے کھانے کے اندر بھی اللہ برکت ڈال دے گا۔ اس طرح مالی تنگ دستی ہے، سورہ یاسین پڑھتے رہو، تھوڑا سا بھی کھانا بناؤ گے، تھوڑا سا گوشت لے کر آؤ گے، سبزی لے کر آؤ گے، وہ سارے اہل و عیال کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ تو کتنے انعامات ہو گئے؟ 4۔ پانچواں کیا ہے؟ زچہ بچہ ہے، عورت کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تکلیف کے اندر ہے، پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھو، یا وہ عورت کو زبانی آتی ہے تو وہ خود پڑھے، اللہ ولادت میں آسانی کر دے گا۔ اب اللہ والو، اگر جس طرح پاکستان کے اندر ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ڈاکٹر جاتے کوشش ہی یہ کرتے ہیں کہ سیزیرین ہو، حالانکہ امریکہ کے اندر خاص طور پہ اور کینیڈا میں تو بالخصوص اگر ڈاکٹر نے سیزیرین کر دیا، یعنی بڑا آپریشن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کر دیا، اور بات چلی گئی عدالت میں یا کسی طریقے سے بات باہر آ گئی، تو اس ڈاکٹر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ سیزیرین کیے بغیر گزارا نہیں تھا، ڈاکٹر ٹنگیا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو مریض آدھا لمحہ پاؤ، جس طرح پولیس کہتی ہے نا لمحہ پاؤ، انہوں لمحہ پاؤ، جو مریض آدھا، جو خاتون جاتی ہیں لمحہ پاؤ، یعنی اس کا سیزیرین۔ تو اللہ جب اس صورت کا اہتمام کرو گے تو تمہارے گھر میں پیسے کا ضیاع، مریض کو تکلیف الگ ہے، بچے کو تکلیف علیحدہ ہوتی ہے۔ جب سیزیرین ہو جاتا ہے تو کیا ہے، ساتھ اینٹی بایوٹک چلتی ہے، ماں کی جو میموری گلینڈز ہیں ان کے اندر سیکریشن یعنی جو دودھ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، بچہ بھی متاثر اور ماں بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ پھر بچہ مستقل کس پہ لگ جاتا ہے؟ ڈبے کے دودھ کے اوپر، تو تمہارے اخراجات بڑھے۔ جب ڈبے کے دودھ پہ لگا پھر اس کے اندر وہ قوت مدافعت نہیں ہوتی، پھر بچہ بار بار بیمار ہوگا، کبھی موشن لگیں گے، کبھی پیٹ میں درد ہوگا، وہ دودھ موافق نہیں آئے گا، کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا، پھر بار بار ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاؤ گے تو پیسے لگتے جائیں گے۔ یہ وہ بے برکتی ہے جو جنتر منتر تعویذوں سے ہم نے لی ہے۔ اگر گھر میں قرآن ہوتا تو مسلمان کبھی پریشان نہ ہوتا۔
اللہ ان مصیبتوں سے بچائے گا. اللہ بھیجے گئے اس ڈاکٹر کے پاس کہ جہاں پہ انشاءاللہ اللہ آسانی والا معاملہ فرما دے گا, جو پیشہ ور ہوگا, پروفیشنل ہوگا اور ایماندار ہوگا, دیانتدار ہوگا. وہ اپنی حد الامکان کوشش کرے گا کہ ڈلیوری نارمل ہو. کیوں؟ پیچھے سورہ یاسین کا ڈنڈا چل رہا ہوگا, میرے رب کا کرم ہوگا. دیکھیں گے وہ 2 نمبری جو ہے وہ کیسے کر جاتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. اسی طرح کسی کی جان نہیں نکل رہی تو سورہ یاسین بیٹھ کے پڑھو, اللہ رب العزت اس کی اگلی منزلیں آسان کر دے گا. اسی طرح کوئی قبرستان میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھیں. اگر وہ حالت عذاب کے اندر ہے تو اللہ صرف اس کی عذاب کی حالت کو ختم نہیں کرے گا, بلکہ اس سورہ یاسین کی برکت سے اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن ہیں اللہ سب کا عذاب جو ہے وہ ہٹا دے گا. پڑھیں گے آپ اپنی والدہ کے لیے, والد صاحب کے لیے, اہلیہ کے لیے, یا جو بھی آپ کا کوئی پیارا وہاں پہ دفن ہے, پڑھیں گے آپ اس کے لیے, احصال ثواب اس کو کریں گے, لیکن اس کی برکت سے سارے ہی بخشے جائیں گے. 6 فائدے ہو گئے. 7واں کیا ہے؟ ابو قلابہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی اللہ رب العزت کو 11 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ابھی میں نے کہا کہ ایک قرآن مجید کے ثواب سے لے کر 20 تک مختلف روایات ہیں. انشاءاللہ آنے والے بیانات کے اندر کوشش کریں گے وہ تمام روایات امت تک پہنچائی جائے, تاکہ ہمارے دلوں کے اندر پیار اور محبت جو ہے وہ قرآن کی ہو, ہیبت قرآن کی ہو, رغبت قرآن کی ہو. ہم کہیں کہ نہیں, جو میرا کام قرآن سے بن رہا ہے, مجھے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دھاگوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کڑیوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کالے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو اپنا جو اندر کالا ہے اس کو بلکہ صاف کرنا ہے, تو میں باہر بھی ٹاکیاں جو ہے وہ کالی لگا رہا ہوں. جس طرح مجھے پوچھتے ہیں حضرت صاحب آپ کالے کپڑے بہت پہنتے ہیں, کالی پگڑی بھی لگاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ میرے سے سوال کرتے ہیں نا, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, پوچھنا چاہیے. تو جو آپ کے سر کے بال کالے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, آپ کی داڑھی کالی ہے, تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور آپ کے گھر میں جو ٹی وی ہے وہ کالے رنگ کا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جوتے کالے پہنتے ہیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. غلاف کعبہ کالا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سڑکیں ساری کالی ہیں, ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ دل بھی کالا ہے لیکن کبھی سوچا ہی نہیں, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ مطلب جتنا لوگوں کے بارے میں آپ سوچ کے یا آپ کو تجسس ہوتا ہے, اتنا اپنے اندر جھانکو کہ باہر جتنا بھی کالا کلوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اندر بلال کی طرح منور ہونا چاہیے, اندر جو ہے بلال کی طرح روشن ہونا چاہیے. باہر کپڑا کالا ہے, نیلا ہے, پیلا ہے, چٹا ہے, اس کو چھوڑو, اندر دیکھو اور اپنے اندر جھانکو کہ ہاں ہم تو حضرت صاحب سے پوچھ رہے ہیں آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں, آپ شیعہ تو نہیں ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اہل سنت ہو, اپنی گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا کیوں باندھتے ہو؟ چلو وہ اہل تشیع تو باندھیں, وہ تو چلو پہنتے ہیں کالے کپڑے میری طرح, تو وہ تو باندھیں, چلو ان کے پاس کوئی توجیہ ہوگی, کوئی ان کے پاس جواز ہوگا, کوئی وجہ بتائیں گے, کوئی وجہ ہمیں بتائیں گے. آپ تو ہو اہل سنت, آپ اپنی گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا کیوں لگاتے ہو؟ اپنے گھر کے اوپر کالی ہنڈیا کیوں رکھتے ہو؟ اپنے گھر کے اوپر توا جو ہے جو کسی کام کا روٹی پکانے کے قابل بھی نہیں رہ جاتا, جو توا روٹی پکانے کے جس کے اوپر روٹیاں چپکنیاں شروع ہو جاتی ہیں نا, کسی کام کا نہیں رہ جاتا, کیا کہتے ہیں ان کوٹھے تے رکھ دو تو نظر نہیں لگے گی. جیڑا روٹی پکا کے دے نہیں سکیا وہ تیرے گھر کی حفاظت کر لے گا. مسلمان تو کتنے چلا گیا ہے, تو گرا ہے تو ایسا ہی گرا ہے کہ اسفل سافلین کے پہ تو نیچے سے نیچے ہی چلا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ اللہ والو کیا ہے کہ ہم تعویذات کے, ہم بزرگوں کے نام پہ بزرگوں کی غلامی میں آگے, تعویذات کی غلامی میں, وظائف کی غلامی میں آگے, ہم اللہ والوں کی غلامی میں نہ آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے غلام نہ بنے. اس لیے ہمارے اوپر غلامی رسول نہ کھل سکی, غلامی رسول کی شان نہ کھل سکی, کیونکہ ہم کسی حضور کے غلام ہوتے تو پھر ہمیں معلوم ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی کیا شان ہے. تو جو حضور کا غلام ہوتا ہے, تو میں نے ابھی کیا کہی کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے. پھر جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے, دوسرے ہاتھ میں سنت ہوتی ہے, اور زمانے میں پریشان نہیں ہوتا, بلکہ زمانہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, زمانہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. شافی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, آپ 10-11 مہینے پہلے آئے ہیں, آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں,
ہم مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، اتنا ہم نے وقت لگایا ہے، اتنے ہمارے متعلقین ہیں، ہم اتنی دیر سے مساجد کے اندر جمعے پڑھا رہے ہیں، تقریریں کرنے جاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، یا جو پیر حضرات ہیں جی ہمارے تو اتنے مریدین ہیں، ہمیں لوگ کیوں نہیں سنتے؟ بھائی بات سننے کی نہیں، بات حضور کی غلامی کی ہو رہی ہے، بات سننے کی نہیں ہو رہی، بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی ہو رہی ہے۔ تم بھی آج زمانے کی غلامی سے نکل کے حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ عرش پہ بھی، اللہ فرش پہ بھی تمہارے نام کے ڈنکے بجا کر دکھائے گا۔ تو میں نے کیا بات کہی کہ حضور کے غلام پریشان ہوتے نہیں ہیں، بلکہ حضور کے غلاموں کو دیکھ کے زمانہ پریشان ہوتا ہے۔ تو آج حضور کی امت پریشان ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ امت حضور کے کہنے پہ نہیں چل رہی، یہ حضور کے فرمان پہ نہیں چل رہی، یہ حضور کی سنتوں پہ نہیں چل رہی۔ میں نے دلیل کے ساتھ بات کی، ہو حضور کا غلام، ہاتھ میں ہو قرآن، کہے میں ہوں پریشان، کیا یہ بات سمجھ آتی ہے؟ اور آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں پریشان، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ حضور سے دور ہے، یہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی کے سائے سے دور ہے۔ حضور کی غلامی میں آ جاؤ گے پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہی ہم امت کو سبق دے رہے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے، وہ زمانے میں پریشان نہیں ہو جاتا۔ تو لو آج کے بعد ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ قرآن کو۔ ترجیح کس کو دینی ہے؟ اپنے پیر دے تعویذ وظیفے کو، چاہے وہ قرآن سے ہی ہو؟ نہیں بھائی، جب ہم قرآن پہ آ جائیں گے ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ وظائف ہوتے ہیں بیماروں کے لیے، وہ حضرات جو تو ہیں بیمار واقعی، ان کے لیے تو وظائف کی اجازت ہے، علاج کی اجازت ہے۔ تو جو عوام جس کو ضرورت ہی وظائف کی نہیں ہے، جن کے سارے کام انشاءاللہ قرآن سے بنیں گے، ان کو آج کے بعد پھر کیا ہے؟ وظائف لینے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرو۔ اب اللہ بولو، یہاں آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ سورتوں کو روزانہ نہیں پڑھو، ٹھیک ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر لوگوں کے اشکال جو پیدا ہوں گے، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 سورتیں نہ پڑھو، تو سورہ یاسین بھی تو 5 سورتیں میں ہے نا، جاگتے رہیے گا میں وہ تمہیں کی پوڑی دینے لگا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ میں نے دینی ایک ہی یا 2 کٹھیاں چلی جائیں، میں بھی انسان ہوں نا، غلطی ہو جاتی ہے، قاری صاحب غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، میں یہ نہ میں دینے لگوں 1 پوڑی تو 32 چلی جائے، 2 چلی جائیں تو یہ پھڑک جاؤ، ہاں جی ہے، کیونکہ میں نے تو آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے، تو 2 پڑیاں ہو گئی تو پھائے بھی لگ سکتے ہو، مر بھی سکتے ہو، تو ایک ہی دینی ہے بس آپ کو نا۔ اب آپ کے دل میں یہ بات آئے گی یا اشکال آئے گا کہ حضرت صاحب کل تک تو آپ اتنی تنقید کرتے تھے، آپ اتنا حوصلہ شکنی کرتے ہیں، آپ کے بیانات ہی سارے کے سارے اس کے اوپر ہے کہ 5 سورتوں نے امت کو اجاڑا ہے اور رسالے نے اجاڑا ہے۔ الحمدللہ آج بھی میرا موقف یہی ہے اور قیامت تک بھی یہی رہنا ہے۔ اگر کوئی نئی آئٹم اللہ پناہ رکھے کوئی اور نہ آ جائے، فی الحال یہی زیادہ اجاڑنے والے 2 چیزیں 3 چیزیں یہی ہیں۔ تو کیا پھر سورہ یاسین 5 سورتوں کے اندر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو اگر اب آپ کے کہنے پہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو ٹھیک ہوگی، اگر 5 سورتوں کے اندر ہم پڑھتے رہے تو وہ غلط ہو گئی۔ دیکھیں یہ سوالات آپ نے کرنے ہیں تو میں نے خود کر دیے ہیں، اور میں ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ کبھی آج تک کسی بندے نے کہا ہو کہ قرآن سے نقصان ہوتا ہے، یا ہم نے امت کو معاذ اللہ یہ کہا ہو کہ قرآن سے نقصان ہوتا ہے؟ ہم تو اللہ والو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو قرآن رہنے دو، وظیفہ نہیں بناؤ۔ جب وظائف بناؤ گے یعنی قرآن کو وظائف کی کتاب میں بدلو گے تو پھر شرائط لاگو ہوں گے۔ ہم تو اتنی بات کرتے ہیں، ہم تلاوت کی بات تو کرتے نہیں، قرآن کی بات تو کرتے نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جس طرح پیر صاحب کہہ رہے تھے جی قرآن میں شر کہاں سے آ گیا، بھائی ہم شر کی یا خیر کی، برکت کی، ثواب کی بات نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن محض وظیفوں کی کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو وظیفے کے طور پہ استعمال کرو گے تو شرائط لاگو ہوں گی۔ جیسے تلاوت کی شرائط ہیں ایسے وظائف کی کتاب بنانے کے اوپر بھی اس کی عملیات کی دنیا کی شرائط لاگو ہوں گی۔ جب آپ محض سورہ یاسین کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے، کس کی نیت سے؟ تلاوت کی نیت سے۔ مثال کے طور پہ آج آپ نے بیان سنا اور کل سے آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ علی الصبح یعنی بعد نماز فجر سورہ یاسین پڑھا کروں گا۔
इस तरह किसी ने कहा जी चलो मैं सुबह मुझे वक्त नहीं मिलता, दफ्तर जाना होता है, बच्चों का नाश्ता बनाना होता है, हमारी माएँ बहनें कहती हैं, तो चलो हजरत साहब ने रात का बता दिया, हम रात को पढ़ लिया करें। चलो कोई इरादा कर लेता है, किस नियत से पढ़ेंगे? तिलावत की। कौन सी सूरत पढ़ेंगे? जागते रहिएगा। फिर मुझे मेरे से बाद में गिला नहीं करना हजरत साहब आपने ज्यादती कर दी है, क्योंकि मैंने पूरी एक देनी है, अगर आप तवज्जो नहीं रखेंगे, दो चलियां गई हैं तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिर आपको कड़वी तो लगेगी ना, तुम्मा कड़वा होता है। तो ये ना हो कि तुम्मा जो है वो बाद में कोड़ तुम्मा बन जाए, क्योंकि दो पुड़ियां इकट्ठी हो गई तो वो तुम्मा नहीं रह जाना, वो कोड़ तुम्मा बन जाना। अब आपने आज फजाइल सुने, आपने अभी इरादा कर लिया कि आज के बाद मैं सूरह यासीन पढ़ा करूंगा या पढ़ा करूंगी, कर लिया रात को या दिन में। अब आपने कल से सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। अब सवाल शाफी का यह है कि सूरह यासीन को तो तुमने पकड़ लिया, तो बाकी कुरान ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हमारा सवाल उम्मत से यह है कि तूने 5 सूरता तो पकड़ लिया, तो बाकी कुरान ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हमारा सवाल 5 सूरता के अंदर सूरतें नहीं है, माज़अल्लाह वो कुरान का हिस्सा है, वो अलग बात है। पहले 5 थी, अब वो 15 हो गई हुई, उन्होंने जो जो बिकता गया वो बढ़ाते गए। जैसे पिछले दिनों में मैंने बयान में आपको दिखाया कि 693 सफात हैं, उसके दिखाया था ना 5 सूरता कि 693 सफात है। तो कुरान मजीद जो है वो इसके आधे सफात के ऊपर पूरा कुरान मजीद है। तो मसला कहां अल्लाह वालों पैदा होता है कि जब आपने सूरह यासीन को पकड़ लिया और बाकी कुरान को छोड़ दिया, तो पहला आप गुनाहगार क्या होंगे कि बकिया कुरान का आपने हक अदा नहीं किया। जिस तरह हमारी माँ बहनों ने और कुछ मर्दों ने 5 सूरता के अंदर जो सूरतें हैं उनको पकड़ लिया, बाकी 108-9 सूरतें हैं उनकी तरफ पीठ कर दी। क्या उनका कोई हक तिलावत का नहीं? उनका कोई हक नहीं। सालों गुजर गए, 5 सूरता पढ़े जा रहे हैं, बाकी कुरान को नहीं पढ़ा, तो उसका वबाल आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा मौजू है, ये हमारा मौजू है। अगर आज मैं सूरह यासीन की फजीलत पे बयान कर रहा हूं या उम्मत को तरगीब दे रहा हूं, तो साथ ये बात खोल के समझा रहा हूं, अगर सूरह यासीन रोजाना पढ़नी है तो कुरान का कुछ हिस्सा कहीं और से भी तिलावत करना, जिधर से भी आपने शुरू किया है, इधर से किया हुआ है या अलिफ लाम मीम से शुरू किया हुआ है, 1 रकू 2 रकू 4 रकू, जितनी आसानी है वो रोजाना कुरान भी पढ़ें और साथ सूरह यासीन भी पढ़ें। और अगली बात जो हम उम्मत को समझा रहे हैं, आपने मेरी तरगीब के ऊपर आज सूरह यासीन को पकड़ लिया, जब आप इसको रोजाना पढ़ेंगे, जाग तरीके तुम्हें की पूरी तैयार हो गई है, जब आप इसको रोजाना पढ़ेंगे अब ये वजीफा बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? वजीफा। और जो फिर हम अगली बात कहते हैं, अगर सूरह यासीन वजीफा बन गया तो इस दौर में एक वज़ाइफ से ज्यादा आप नहीं कर सकते। ये है असल मसला। सूरह यासीन का मसला नहीं है, हमारी बेवकूफी मसला है कि हमने एक वक्त में सूरह यासीन को वजीफा बना लिया, सूरह रहमान को भी बना लिया, सूरह मुल्क को भी बना लिया, सूरह मुजम्मिल को भी बना लिया, सूरह वाक़िया को भी बना लिया, सूरह कहफ को भी बना लिया, और 3-4 उसके अंदर और भी हैं, नाल वो भी खिंच रखी हैं, सूरह मोहम्मद, इस तरह मैं बताया 3-4 और भी हैं, वो भी डाल दी। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि एक वक्त में एक वजीफा होगा। ये है असल बात जिसकी वजह से हम 5 सूरता की हौसला शिकनी करते हैं, ताकि उम्मत जो है वो 5 सूरता से निकले, कुरान पूरा सामने रखे। कभी शर्म आएगी कि मैंने ये पढ़ा है तो मैं इधर से भी 2 लाइनें पढ़ लूं, पढ़ेगी। कुरान की ज़ियारत होगी, उसका सवाब जो है वो अलग होगा। कभी तर्जमा इंसान पढ़ लेता है, कभी तफसीर का शौक पैदा हो जाएगा, समझने का शौक पैदा हो जाएगा। तो हमारा मिशन क्या है कि उम्मत को धीरे धीरे वज़ाइफ की गुलामी से निकाल के कुरान पे लेकर आना, क्योंकि कुरान जो है वो हजूर की गुलामी में लेकर जाएगा। और वज़ाइफ जो हैं ये दुनिया का कुत्ता बना देंगे। क्या कर देंगे? दुनिया का कुत्ता बना देंगे ये पकड़ के। और जिसको जरूरत है, जिसकी जरूरियात है, उसका एक घर का इलाज करना है, कोई बीमार है उसका इलाज करना है, रिस्क की तंगी है, बेबरकती है, उसके लिए मैंने बताया है कि सबसे अफजल वजीफा क्या है, जो थोड़ा सा मैंने कलाम किया हदीस पाक की रोशनी में, वो क्या है? सूरह यासीन। आप एक वजीफा बना लो। अब मेरे कहने पे आप एक वजीफा बना लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 7 सूरह वाक़िया भी पढ़ेंगे, इसका अब ये मतलब नहीं है 7 सूरह रहमान भी पढ़ेंगे, अब इसका ये मतलब नहीं है कि शाम को आप सूरह मुल्क भी साथ जोड़ेंगे। वो जितने वजीफे बनाते जाओगे वो बर्दाश्त आपने करने हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। सारे कुरान को वजीफा बना लो, सारा कुरान इधर से शुरू हो जाओ, रात को सारा पढ़ के सो जाओ। जिस तरह 5 सूरता तो सारा पढ़ते हो, तो पढ़ के सो जाओ। फिर बांगा
नहीं देनियां कि सब कुछ उजड़ गया, हजरत साहब 20 साल से हम पढ़े हमें मिला, फिर बांगे नहीं देनी, फिर पढ़ना है तो पचाना है। शाफी उम्मत को यह शऊर दे रहा है कि इस वक्त ना हमारी जिस्मानी वो ताकत है और ना हमारी वो रूहानी ताकत है, ना हम ज्यादा खा के पचा सकते हैं। सहाबा के दौर में ऐसे लोगों की मिसालें हयातुस सहाबा पढ़े, ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि उन्होंने पूरा पूरा बकरी ज़बा की, पूरी खा के मुसल्ले पे खड़े हो गए, सारी रात फिर इबादत कर रहे। ताबईन के दौर में मिसालें मिलती हैं, ताबईन के दौर में मिसालें मिलती हैं, बाद में आने वाले दौर के लोगों की मिसालें मिलती हैं। माशाल्लाह उनकी जिस्मानी ताकत भी इतनी थी, खुराक इतनी अच्छी थी कि अगर हफ्ते में खाना तो एक दिन टका के खाना है, फिर पूरा हफ्ता इबादत कर रहे हैं। और हम आज बकरा पहले तो मुयस्सर नहीं है, अगर मुयस्सर हो भी तो हम में से कोई खा सकता है? हम तो वैसे ही पागल हो जाए ब्लड प्रेशर के साथ। खाने के खाकर हम तो सोने पे जोर डालेंगे या वॉशरूम जाने पे जोर डालेंगे, और वो क्या करते थे, खाकर इबादत पे जोर डालते थे, खाकर इबादत पे जोर डालते थे। जिस तरह गाय भैंस बकरी है वो खाकर चुगाली पे जोर डालती है, और हम खा के क्या करते हैं, बाबा करने पे, नशुक्री करने पे, ठीक है, और तलब करने पे, और या फिर यह के फौरन सो जाने पे। इसलिए आज के दौर में जैसे बदनी ताकत नहीं है, ऐसे ही हमारे ईमान की ताकत नहीं है। तो जब हमारी वो औकात ही नहीं है, तो शाफी यही समझाता है कि जितनी औकात है उतना चलो, जितनी औकात है उतना पढ़ो, जितनी औकात है उतना बोझ उठाओ। तो आज के दौर में अगर आप एक आध रुकू रोजाना कुरान की तिलावत कर लेते हैं, एक पाव पढ़ लेते हैं, आधा सुपारा पढ़ लेते हैं, आपको मैं 21 तोपों की सलामी देता हूं। अल्लाह, आज जो हुफाज हैं, हाफिज हैं, जो तरावियां सुनाते हैं, वो कुरान की तिलावत नहीं करते। वो देखिए अभी अब शबान शुरू होना, उन्होंने शबान में पढ़ना तो रमजान में कच्चा पक्का सुना के ओ पे आज। तो मैं तो अवाम की बात कर रहा हूं, अवाम को तो सालों हो गए कुरान ही नहीं खोला। ये तो शाफी ने साल हुआ चीखना शुरू किया है कि भाई कुरान खोलो, कुरान खोलो, कुरान पढ़ो, और शाफी पे ये इल्जाम पीर लगाते हैं ये कुरान से दूर कर, ऐसे बदबख्त हैं, ऐसे बदबख्त हैं। हमने शोर मचाया कि वज़ाइफ बंद करो, दुरूद पढ़ो, हमने शोर मचाया है कि वज़ाइफ बंद करो, इस्तिग़फ़ार करो, और हमारे पे ये इल्जाम है कि ये रब के जिक्र से दूर कर रहा है। क्यों? इनकी बदबख्ती आई है कि नहीं आई? आई है कि नहीं आई? अल्लाह इनको मिसाल इबरत बना देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अब जो मैं बात आपसे अर्ज कर रहा हूं वो ये, अगर मेरे कहने पे आपने सूरह यासीन पढ़नी है तो फिर सूरह यासीन के साथ कोई वजीफा नहीं चलेगा। फिर आप कहेंगे इसके साथ सूरत तारक, इसके साथ सूरत तौबा, इसके साथ सूरत इखलास, इसके साथ बिस्मिल्लाह वाला अमल, इसके साथ मैं फुलाना कर रहा हूं। नहीं भाई, जो शाफी ने असूल दिया है वो मेरे लिए भी है, आपके लिए। अगर सूरह यासीन को वजीफा बना लिया फिर ये काफी भी है, ये शाफी भी है, ये माफी भी है, फिर किसी और वजीफे की जरूरत नहीं है। अब जिस तरह मैंने बताया, अगर रजत हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं, जैसे मैंने सादा तरीके से बताया है। कल तक जो कहते थे कि रजत नहीं होती, आज तो वो भी मान गए हैं। कल मुझे कज़ाब कहने वाले, दज्जाल कहने वाले, आज तो ये मान गए हैं कि सूरत बकरा से रजत होती है। आज तो वो ये मान गए हैं। कल इंशाल्लाह तुम मानोगे कि कुरान की हर आयत से रजत होती है। परसों फिर तुम ये भी मानोगे कि एक एक लफ्ज, एक एक कलमे से रजत होती है, अल्लाह के एक एक नाम से रजत होती है। सूरह बकरा तक तो गल बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मान गए हैं जमाने के सामने कि जब 40 दिन इतनी लंबी सूरत पढ़ोगे, तवज्जो नहीं रहेगी तो रजत हो के रहेगी। तो कल अल्लाह के हुक्म से ये भी मानेंगे। शाफी मनवा के छोड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो, मेरे लजपाल की दुआएं शामिल हाल रहे। इंशाल्लाह जमाने के सामने अल्लाह इनको बेलबास, बेनकाब, नंगा करके रख देगा। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पेशवाओं ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अब जितना जोर महज एक सूरह यासीन को समझाने पे मैंने लगा दी, हालांकि ये 2 मिनट की बात थी और पूरा मैंने समझाया ताकि कोई सवाल आपकी तरफ से हमारी तरफ ना आए। आप सुने, आपका दिल मुतमिन हो जाए, इसको वजीफा बना लो। नहीं तो जिस तरह कुरान की तिलावत है बस तिलावत किया करो। क्यों? सूरह यासीन के फ्यूज़ बरक़ात है, इसको जुबानी याद करने की बड़ी अहमियत फजीलत है। मैंने हदीस मुबारक भी बयान की। फिर मैंने ये भी बताया कि क़यामत के दिन यानी जन्नत में इंशाल्लाह जब हम चले जाएंगे तो जन्नत में इसकी तिलावत होती रहेगी। तो जन्नत में हमने साल रहना है, 2 साल रहना है, 5 साल रहना है, कब तक रहना है? हमेशा हमेशा। इसका क्या मतलब है कि सूरह यासीन की तिलावत हमेशा हमेशा होती रहेगी। तो अल्लाह ये मैं चाहता हूं कि वज़ाइफ कर करके जो मर गए हो, अंदर अपना पत्थर कर दिया, सूरह यासीन को अपने अंदर उतारो। इस दुनिया में भी पढ़ो, कब्र में भी पढ़ो,
پڑھو، پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھو. یہ میں چاہ رہا ہوں. تو اگر آپ سورہ یاسین کو میرے کہنے پہ وظیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں نے کیا بات کہی ہے، پھر ٹانکا ٹوچ نہیں چلے گا، 2 نمبری نہیں چلے گی. اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، مرشد ایک، تو وظیفہ بھی ایک کا. اس دور میں ایک ہی وظیفہ چلے گا، اس سے زیادہ ہمارے اندر سکت نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ سورہ یاسین کے ساتھ کوئی اور سورت آپ جوڑے، ان دونوں کا آپس میں کلیش ہو جائے، آپس میں دونوں جلالی جمالی ہوں، وہ آپس میں کلیش ہو تو آپ کو نفع کی بجائے نقصان ہو جائے. صرف سورہ یاسین کو وظیفہ پکڑ لو، تمام پریشانیوں کا حل. میں نے جس طرح پہلے بات کہی، رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، جادو کی بندش ہے، نظر بد ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یا اور کاروباری تکلیفیں ہیں، باہر کی ہیں، گھر کی ہیں، سورہ یاسین کافی بھی ہے، شافی بھی ہے، معافی بھی ہے. تو جب سورہ یاسین کافی ہے تو پھر اور وظیفہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے وہ وجہ. اگر ہم یہاں تک رہتے تو 5 سورتہ کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اندر قرآن ہی ہے. پھر ہوا بعد میں کیا کہ 5 صورتیں تھی، وہ 8-10 ہو گئی، پھر سورہ کہف بھی شامل کر لی، وہ بھی اس کے اندر آ گئی. اس کے بعد پھر چل سو چل، دعائیں، من گڑت، وظائف، درود پاک، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ کرتے کرتے اتنی سی کتاب، یہ پہلے جب چھپی تھی اتنی سی کتاب تھی، پھر یہ کتنی بن گئی؟ 693 صفحات کی. پھر ساڈیاں مائیاں نے لیلند ڈبٹے لے کے ادھی سویرے تے ادھی شام نو تے گھر پھڑ کے لیرو لیر کر کے رکھتا. تو جب شافی نے سمجھایا تے اسی کیڑا انہاں دے پیڑے واسطے پڑھے آئے گا. تو شافی کون سا تیرے پیڑے واسطے سمجھان دیا ہے؟ شافی بھی تو تیرے بھلے کے لیے کر رہا ہے. تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی، پہلے تجھے سمجھ نہیں آئی، اب روکا ہے تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جس دن تیری اولاد نے تجھے سمجھایا تو پھر شافی کی زبان میں سمجھایا تو بڑی پیڑی ہوئے گی. پھر اب بچے اتنے کے پریشان ہیں، نوجوان نسل جن کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، ان کے بڑے جو ہے یہ بات کو سمجھ نہیں رہے کہ بھائی اس وقت ہمارے ایمان کی وہ حالت نہیں ہے، ہمارے ایمان کی وہ حالت نہیں ہے، ہماری بدنی وہ حالت نہیں ہے، ہمارا رزق جو ہے وہ حلال نہیں ہے. اتنا کرو جتنا وزن اٹھا سکتے ہو، بقیہ سارا وقت آپ کیا کرو؟ درود پاک پڑھو اور اپنے کیے کے اوپر استغفار کرو، تاکہ ہماری گاڑی جو ہے وہ ہموار طریقے سے چلتی رہے، نہ ہمواریاں ہماری زندگی میں نہ آئیں، تاکہ پریشانیاں ہمیں نہ ہوں. تو وہ تمام حضرات جو سورہ یاسین پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے شرط کے ساتھ بتایا ہے، اس شرط کے ساتھ پڑھیں، بقیہ وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کریں اور درود پاک پڑھیں، استغفار کریں. جو 5 اعمال امت کو بتاتا ہوں وہ 5 اعمال کریں. اب یہ بات عوام الناس کے طور پہ ختم ہو گئی، اس سطح پہ ختم ہوگی. آگے وہ حضرات جو سورہ یاسین کو اپنا عمل بنانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عمل، تاکہ سورہ یاسین سے مجھے تو نفع ہو ہی رہے تو میں کسی کو بھی نفع پہنچا سکوں. تو ادنا درجے کے اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو وہ آج میں بتا رہا ہوں. آپ نے سورہ یاسین کو 21 دن 21 بار روزانہ پڑھنا ہے. آپ سورہ یاسین کے 21 دن کے بعد عامل بن جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جدھر نگاہ کرو گے، جس کام کے لیے پڑھو گے، جناتی مریض پہ پڑھو گے، اسیب کے مریض پہ پڑھو گے، کسی میت کے پاس بیٹھ کے پڑھو گے، کسی کے ہاں ولادت ہونے والی ہے اس کے لیے پڑھو گے، جادو کے مریض کے علاج کے لیے پڑھو گے، گھر میں کوئی بیماری ہے، جناتی بیماری ہے یا بدنی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے یا اسیب ہے، کسی طرح کی بیماری ہے، پڑھو گے، دم کرو گے، پانی پہ دم کرو کر کے دو گے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. اس سورہ یاسین کو کسی کاغذ کے اوپر یا پلیٹ کے اوپر لکھ کے مریض کو پلا دو گے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. کوئی مرگی کا مریض ہے، سورہ یاسین کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کو پلا دو گے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. فالج کا کوئی مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، سورہ یاسین اپنے ہاتھ سے لکھ کر دو گے، وہ پانی ڈال کے پانی زیادہ بنا دو، وہ پانی 7 دن وہ مریض پیتا رہے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. شرط کیا ہے کہ پہلے آپ نے 21 دن زکوٰۃ ادا کی ہو. اگر آپ محض ایک بار پڑھتے ہیں پھر یہ کرم نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک وقت لگے گا زبان میں تاثیر آتے ہوئے. وہ ہے عوام الناس کی بات، وہ میں نے بات اوپر ساری مکمل کر دی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اس کے ساتھ کوئی اور وظیفہ نہیں بنانا. اب ہم اگلی سطح کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سورہ یاسین کے کمالات کو حاصل کرنا ہے، کمالات کو پانا ہے، تو جو ادنا درجہ ہے سورہ یاسین کے عامل بننے کا وہ کیا ہے کہ آپ سورہ یاسین کو 21 بار روزانہ 21 دن جو ہے وہ آپ پڑھیں گے. 21 دن کے بعد آپ نے خیرات کر دینی ہے.
तो आप आमिल बन जाएंगे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? मिसाल के तौर पे आज आप ये अमल शुरू करना चाहते हैं 3 फरवरी 2024 को। अब इसके साथ अब हम क्या कर रहे हैं? ज़कात देने लगे हैं। तो अब ये नहीं होगा कि आपने सूरह यासीन पकड़ी और पढ़ना शुरू कर दी। यही तो हमारे पीरों ने बेड़ा गर्क किया है। जिस तरह लोग मुझे कहते हैं, हजरत साहब आप दूसरों के वज़ाइफ की बात करते हैं, आप खुद भी तो वज़ाइफ बताते हैं। तो मैं उनको कहता हूं जरा नजदीक नजदीक भी हो जाओ, नेड़े नेड़े भी आ जाओ, तो कान च उंगली भी मार लो कि जिस तरह मैं बता रहा हूं, अगर उम्मत को ऐसे ही वज़ाइफ बताए होते तो आज हमारा ये हाल ना होता। अब सुनो कि मैं कैसे बता रहा हूं, अवामुन नास को कैसे मैं बता कर आया हूं, वो जो खवास है उनको मैं कैसे बताने लगा हूं। अब जो खवास है जिन्होंने 21 दिन का अमल करना है, उनके ऊपर अमलियात की तमाम शराइत लागू होंगी। आज तक लफ्ज शर्त सुना था, आज तक लफ्ज हसार सुना था, आज तक लफ्ज रजत सुना था? नहीं सुना था। तो कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, शुक्रिया अदा करो। मेरा नहीं, मैंने क्या कहा है? कमली वाले पे दुरूद पढ़ो तो शुक्रिया अदा करो कि हजूर का जो शुक्र अदा नहीं करेगा वो रब का शुक्र कैसे अदा कर लेगा। ये हजूर का करम है कि उम्मत के ऊपर हो गया है कि आज तक आपको यही मालूम नहीं था शराइत क्या होती हैं, आपको यही मालूम नहीं था हसार क्या होता है, आपको यही मालूम नहीं था कि रजत क्या होती है। ये तो उम्मत को अब पता चला कि ये भी कुछ चीज होती है, ये भी कोई चीज होती है। अब अगर हम 21 दिन का अमल करेंगे तो ये तमाम शराइत अमलियात की लागू होंगी, शराइत के बगैर नहीं होगा। पहली शर्त वज़ाइफ की दुनिया में आने की क्या है? ऐ अल्लाह मेरी तौबा। अगर लुच तल के रखना है, अपनी मनमानी करनी है, अपने टांके टुच लगाने हैं, पीरों के वजीफे करने हैं, मैं साथ ये भी कर रहा हूं, ये भी कर लूं, सूरह यासीन का अमल करोगे, रजत हो के रहेगी। 90% मजमा तो हम चला गया ना जी उठ के हजरत साहब तो बयान बंद करो, साढ़े बस सोमवार रह गई है। मैंने यही कहना, अगर शराइत बताई होती तो लोग मूंगफली की तरह ना खाते, ना ये रियोड़ियों की तरह बांटते। अब देखना, मैंने एक शर्त लगाई है अभी कि भाई अगर तो इसके साथ टांका लगाओगे, टुच लगाओगे कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, और गुनाहों से तौबा नहीं करोगे, रजत हो के रहेगी। तो 90% ने क्या? साढ़े बसों बाहर है गए, साढ़े बसों। शाफी साहब सलाम अलैकुम, बयान आप बहुत अच्छा करते हैं, आपकी मेहरबानी, हमने सुन लिया है, आपको वॉच टाइम भी मिल गया, आपको व्यू भी मिल गया, जो ही तुम दे सकते तुम दे दिता है। बाकी तुसी अपने कर राजी ते असीं अपने कर राजी। सानू पीर दा तवीज़ ही चंगा है या सानू रसाले वाला या रसाला ही चंगा है? देखे ना, कोई बात नहीं, उनका हक है, उनका हक है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब 90% तो वैसे ही उठ के चले गए। अब बाकी जो 10% है वो क्या कह रहे हैं? चलो अगली 2 गल्लां सुन लो, हो सकदा को सौदा बनी जाए। जिस तरह औरतें कहती ना, भाइया इन्हें नहीं लेने है, चलो इन्हें ले लो ना। अब 10% बस इस तरह सुनेंगे, उनमें से जो खुश नसीब होंगे अल्लाह उनको तौफीक दे देगा करने। पहली शर्त क्या है? कि इसके साथ कोई वजीफा नहीं चलेगा। पहली शर्त क्या है? कि गुनाहों से तौबा। ये एक ही शर्त है, जिनको 2 आप गिन लें चाहे 1 मान लें, जैसे आपको आसानी है। पहले से आप कोई वजीफा नहीं कर रहे, और अगर कर लिया हुआ तो मुकम्मल कर लिया हुआ है, उसकी तकरार कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले मैंने छोटा सा कोई अमल किया, चलो एक साथ मैं कुरान की सूरत का कर लूं, और आपके पास वक्त है, आपने गुनाहों से तौबा की हुई है, तो फिर आप साथ एक कर सकते हैं। वगरना क्या है? एक वक्त। और इस वक्त अगर कोई वजीफा पहले से आप कर रहे हैं, चाहे मेरे बताने पर ही कर रहे हैं, तो फिर भी आप नहीं कर सकते, फिर भी आप नहीं कर सकते। सूरह यासीन 21 बार का जब अमल कर रहे हैं तो पहली शर्त क्या है? कि इन दिनों के अंदर आप कोई और वजीफा ना कर रहे हो, आप बिल्कुल फारग हो, तख्ती आपकी साफ हो। गुनाहों से तौबा, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रिज़्क़े हलाल कमाना और खाना है, आंखों की हिफाजत करनी है। ये सारी एक ही शर्त है। अगर इसको मैं एक एक करूंगा तो बात लंबी होती जाएगी, वो बहुत ज्यादा बात लंबी हो जाएगी। बार बार हम उम्मत को कहते हैं 5 काम 5 काम, उसके अंदर ये भी आता है। पहली शर्त क्या है? कि एक वक्त में एक वजीफा होगा, गुनाहों से तौबा होगी, रिज़्क़े हलाल कमाना और खाना, आंखों की हिफाजत, ये सारी बातें क्या होगी? एक। उसके बाद क्या होगी? कि एक वक्त आपने मुकर्रर करना होगा, जिसे बाद नमाज इशा है। 10 मिनट ऊपर 10 मिनट पीछे तो आ सकता है, अल्लाह ना करे कुछ शरई उज़र हो जाता है, खुदा ना खास्ता जो कोई अमल कर रहा है उस घर में कोई फौतगी हो जाती है, शादी आ जाती है, 2 घंटे घंटा एक दिन के लिए ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी गुंजाइश होती है, बाअमर मजबूरी। लेकिन आम दिनों में फर्ज किया आप 8 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आम बंदे के लिए आम दिनों के अंदर 8 बजे का मतलब 8 बजे ही है। वो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई मुजायका नहीं होता। 2 शर्तें हो गई। तीसरा क्या है? कि एक ही लिबास होगा, सफेद रंग का। औरतें हैं जो भी उनके पास लिबास है वो लगा लें,
وہ لگا لے. اگر کسی کے پاس سفید لباس مرد ہے اس کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی گھر میں اچھا لباس ہے تو وہ لگا سکتا ہے, لیکن اگر سفید لباس لگائیں گے, سفید ٹوپی لگائیں گے, اس کا نفع آپ کو زیادہ ہوگا. ایسے ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ سوٹ ایسا استعمال کریں جس کے اندر سفیدی زیادہ ہو, سفید رنگ زیادہ ہو, دوپٹہ جو ہے وہ سفید کا. اگر یہ نہ ہو تو یہ اتنی سخت شرط نہیں ہے, جو لباس اللہ نے دیا ہے. لیکن ایک لباس جس میں آج عمل شروع کر لیا 21 دن اس کے اندر ہی عمل کرنا ہے. درمیان میں پسینہ آ جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں لیکن لباس وہی رہے گا. 21 دن وہی لباس رہے گا. 21 دن کے بعد جب عمل کر لیا تو وہ لباس جس کو پہن کر استعمال کر کے آپ نے سورہ یاسین کا عمل کیا, وہ لباس آپ کسی کو ہدیہ کر دیں گے, کسی مستحق کو آپ دے دیں گے. اس کا نفع یہ ہوگا کہ عمل کے اندر جو کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ اثرات بد سے, رجس سے آپ کو محفوظ فرمائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ وقت بھی ایک ہو گیا, لباس بھی ایک ہو گیا, خوشبو بھی ایک ہوگی, خوشبو بھی ایک ہوگی. اب اگلا کیا ہے کہ آپ نے جو وقت کا تعین کر لیا, اس کے بعد جب آپ پڑھائی شروع کریں گے تو جب آپ بیٹھیں گے تو آپ نے پہلے بھی خوشبو لگائی ہے, وہی خوشبو آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے, تصویر رکھنی ہے اور پانی کی بوتل آپ نے رکھنی. یہ لوازمات ہیں. اب آپ مصلی پہ بیٹھ گئے ہیں, جائے نماز پہ قبلہ کی طرف رخ کر کے, تو سب سے پہلے اب آپ اپنا حصار کریں گے. کیا کریں گے؟ حصار کریں گے, کڑا دیں گے. آپ خضری عمل پڑھیں گے. وہ حضرات جو خضری عمل جانتے ہیں انہیں تو معلوم ہے, جو نہیں جانتے تو وہ آرزو چینل پہ جائیں, چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا, وہ سنیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا خضری عمل کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے اور حصار کیسے کرنا ہے, حصار کیا ہوتا ہے. تلاش چینل پہ بھی حصار کے حوالے سے کافی بیانات ہیں, ان کو سنیں تاکہ حصار کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. تو آپ خضری عمل پڑھ کے پہلے بدنی حصار کریں گے, پھر روحانی کڑا دیں گے, روحانی حصار کریں گے. اب آپ نے سورہ یاسین 21 بار آپ نے پڑھنی ہے. 21 مرتبہ درود ابراہیم اول ہوگا اور 21 مرتبہ درود ابراہیم بعد میں ہوگا, اور ہر بار آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. پہلی بار آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے. اس کے بعد آپ ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے دوران آپ کلام نہیں کر سکتے. جب آپ نے کڑا دے لیا, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, اس کے دوران آپ کلام نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے. کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جائے, کوئی پریشانی ایسی اللہ نہ کرے آ جائے, تو آپ کاغذ پہ وہ لکھ کر آپ دے سکتے ہیں. اس لیے یا آج کے دور میں موبائل, لیکن میں موبائل کا اس لیے کہوں گا کہ اپنے پاس نہیں رکھنا. جب آپ دھیان آپ کا موبائل کی طرف رہے گا, آپ کو میسیجز دیکھتے رہیں گے, تو یہ بھی رجت کی ایک وجہ ہے, یہ بھی رجت کی ایک وجہ بن سکتی ہے. تو اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ موبائل پاس رکھیں, کاپی پینسل رکھ لیں ان گھروں میں جن گھروں میں ایسے مسائل ہیں. تو کوئی کسی کو مجبوری ہو جاتی ہے لکھ کے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح کسی کو 21 بار سورہ یاسین پڑھنے کے دوران حاجت ہو جاتی ہے, واش روم جانا پڑتا ہے, تو پھر کیا ہے کہ آپ اٹھ کے جتنی تعداد پڑھی ہے اس کو ذہن میں رکھیں یا کاغذ پہ لکھ جائیں, واش روم جائیں, دوبارہ جا کے وضو وغیرہ کر کے آ کے پھر بیٹھ جائیں, پھر دوبارہ سے آپ کڑا دیں گے, خضری عمل دوبارہ پڑھیں گے, بقیہ جو تعداد رہ گئی ہے وہ آپ مکمل کریں گے. اسی طرح اگر آپ کا گھر میں کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے, یا آپ کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے, گھر میں آپ اکیلے ہی ہیں, کوئی گیٹ کھولنے والا نہیں ہے, یا بچہ ہے وہ ایک دم رات کو اٹھ پڑا, اس نے رونا شروع کر دیا, کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو آپ جہاں پڑھائی ہے وہاں اس کو روک کے تو آپ حصار ختم کر دیں گے اور اپنا کام جو ہے وہ کر کے پھر آپ دوبارہ بیٹھ کے دوبارہ سے اپنا حصار کڑا دیں گے, اور جو تعداد رہ گئی ہے وہ مکمل کریں گے. اس اٹھ جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلے والی تعداد ضائع ہوگی, ایسا نہیں ہے. کیوں؟ آپ اٹھیں گے اسی صورت میں اگر باامر مجبوری ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے سمجھا کوئی خاتون ایسی ہیں, خاص طور پر ہماری بہن بیٹی ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں جی میرے میاں نے اس وقت آنا ہوتا ہے, ان کا موبائل پہ فون آتا ہے تو میں موبائل پاس رکھنا چاہتی ہوں, آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن موبائل کو الٹا رکھیں. بار بار میسج آئیں گے, ان کی لائٹ ہوگی, آپ کا دھیان ادھر جائے گا. جب قرآن کی تلاوت کے اندر یا عمل کے اندر, چلے کے اندر, زکوٰۃ دینے کے دوران جب آپ کا وظیفے کی طرف دھیان نہیں ہوتا, یہ بھی رجت ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جو ہم نے عوام کو پہلے نہیں بتائیں, کیونکہ ان کو بھی بتانا شروع کر دیں گے تو عوام پریشان ہو جاتے. ہم نے 4 باتیں بتائی ہیں بھائی, 4 ہی یاد کر لو تو بڑی بات ہے. تو یہ کیونکہ اب آپ نے عامل بننا ہے تو اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا رہا ہوں کہ ان باتوں پہ بھی دھیان آپ نے رکھنا ہے.
مثال کے طور پہ آپ نے سورہ یاسین 7 بار 8 بار 10 بار پڑھی، واش روم آ گیا، ٹھیک ہے، شوگر کے مریض ہیں ان کو واش روم جانا پڑ گیا، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا واش روم چلے گئے، اس طرح گھر میں بچہ میں نے بتایا اٹھ پڑا، گیٹ کھولنا پڑ گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، آپ اٹھنا پڑ گیا۔ اب آپ نے جو 8 بار یا 7 بار پہلی پڑھی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، اپنا کام کاج کر کے اب دوبارہ آ کر بیٹھ کے اس کو مکمل کریں گے۔ 21 دن میں اگر ایک آدھ دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگلے دن آپ جو ہے تھوڑی سی خیرات کر دیں تاکہ اللہ عصر بعد آنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب آپ 21 دن یوں شرائط کے ساتھ پڑھیں گے سورہ یاسین۔ جس دن یہ عمل کرنا ہے اس دن بھی آپ نے صدقہ دینا ہے، اس دن بھی صدقہ دینا ہے، میری طرف سے بھی دیں گے، اپنی طرف سے بھی دیں گے، میرے اہل و عیال کی طرف سے بھی دیں گے، اپنے اہل و عیال کی طرف دیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت صاحب اگر میں مرغی بھی دوں تو ایک ایک بھی دوں تو یہ 4 مرغیاں ہو جاتی، میری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ ایک مرغی لے لیں، میری طرف سے بھی کریں، میرے اہل و عیال کی طرف سے بھی کریں، اپنی طرف سے بھی کریں اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جتنی میری حیثیت ہے، جنہوں نے بتایا ہے ان کو بھی محفوظ فرما، ان کے اہل و عیال کو بھی، اور مجھے بھی محفوظ فرما عصر بد سے اور میرے اہل و عیال کو بھی۔ تو ایک مرغی کے اندر بھی ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو رزق کو شادہ دیا ہوا ہے تو پھر آپ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جان کا صدقہ دیں گے شروع میں، پھر آپ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر شروع میں صدقہ نہیں ہوگا تو عمل درمیان میں ٹوٹ کر رہے گا، کرنا چنگلی پاؤ ذرا کٹ لو، ٹوٹ کے رہے گا، ٹوٹ کے رہے گا۔ یہ عملیات کی شرائط ہے۔ اس کے اوپر میں نے الگ سے شافیہ لنگر کے نام سے بھی بیان کیا، اس میں بھی میں نے سمجھائی، صدقے پہ بیان کی، اس میں میں نے یہ باتیں سمجھائی۔ جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے بالخصوص تاثیر کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے یا دعوت دیں گے، باموکل عمل کریں گے اور صدقہ نہیں دیں گے، جس نے عمل بتایا ہے جو سابق عمل ہے اس کا صدقہ نہیں ہوگا، اس کی اہل و عیال کا صدقہ نہیں ہوگا، آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا صدقہ نہیں ہوگا، یعنی بھرپور خیرات نہیں ہوگی، عمل درمیان میں ٹوٹ کے رہے گا۔ اور عمل ٹوٹنے کی وجہ صحیح تو رجت ہوتی ہے۔ عوام نے کیا کیا، کبھی یہ پڑھا کبھی وہ پڑھا، کبھی یہ پڑھا کبھی وہ پڑھا، تو عمل ٹوٹ گیا، تو عمل ٹوٹ گیا تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، عمل ٹوٹے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جب پہلے آپ خیرات کر دیں گے تو افات و بلیات اللہ ان سے محفوظ رکھے گا، شیاطین کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا، ان کی طاقت ٹوٹے گی، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ پیسہ بچائیں گے تو پھر آپ کی کمر ٹوٹ کے رہے گی، کیونکہ شیاطین آپ کو توڑ کے چھوڑیں گے، وظیفہ ٹوٹے گا اور آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اگر پہلے خیرات کر دیں گے تو آپ کمر شیاطین کی توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پیسہ بچانا ہے یا کمر توڑانی ہے۔ اب آپ 21 دن کر رہے ہیں، درمیان میں بھی جو حسب توفیق ہے خیرات کرتے رہیں، چاہے انڈا دیں، چاہے کھجور کی گٹھلی دیں، جو اللہ نے حیثیت دی۔ ایسے ہی جب 21 دن مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ نے بھرپور خیرات کرنی ہے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ رب العزت نے خیر و فی سے میرا عمل جو ہے مکمل کروا دیا ہے۔ یہ خیرات بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے ابتدا میں ہوئی تھی، میری طرف سے بھی ہوگی، میری اولاد کی طرف سے بھی ہوگی، آپ کی طرف سے بھی ہوگی، یعنی عامل کی طرف سے بھی ہوگی، عامل کے اہل و عیال کی طرف سے بھی ہوگی۔ مکمل ہو گیا، آج عمل مکمل ہو گیا۔ آج آپ 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کریں گے۔ اب الحمدللہ مبارک ہو کہ آپ سورہ یاسین کے عامل بن گئے۔ اب یہ سورہ یاسین آپ کو بھی نفع دے گی اور مخلوق خدا کو بھی یہ نفع دے گی۔ وہ باتیں میں ساری پہلے کہہ آیا ہوں کہ آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں، پڑھ کے بھی دے سکتے ہیں، دم بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، سارے طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے پھر آپ نے محض ایک بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ اور اس عمل کو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، تکرار جس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ نے ایک بار صبح ایک بار شام ساری زندگی پڑھیں گے تو یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اگر آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو یہ عمل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اگلی اور آخری بات اور بڑی اہم بات، کیونکہ ابھی میں نے کان صاف کروائے ہیں، دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ کانوں کے رستے اللہ دل میں اتار دے گا۔ موٹی سی بات یاد رکھ لیں، یہ عامل آپ کو نہیں بتائیں گے، نہ ہمارے پیشواؤں نے بتائی، کیونکہ پیشوا تو وہ تھے ہی نہیں، وہ تو ساڈے پیش پے سی۔ ایک ہوتا ہے پیشوا، ایک ہوتا ہے کی تو میرے پیش پہ گیا میں، اے ساڈے پیش پے سی، یہ پیشوا نہیں تھے، یہ ہمارے پر مسلط ہوئے ہیں۔ جب آپ نے کوئی بھی عمل کیا، مثال کے طور پہ سورہ یاسین ہے، آپ عامل بن گئے، خیرات ہوگی، سب کچھ ہو گیا، 3 دن بغیر کسی شرعی عذر کے، کتنے دن؟ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے سورہ یاسین